بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو یہاں پر جمع کیا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، اپنی ایمان کو مضبوط کر سکے، اللہ سے اپنے تعلق کو اور بڑھا سکے۔ الحمدللہ ہمارا سورہ یاسین کا یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تقریباً کل ہم نے 48 آیات مکمل کی تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ وہ لوگ کل ان کے سامنے جب جو بھی نشانیاں پیش کی جا رہی تھی کفار قریش کے سامنے، کس طرح سے ان نشانیوں کو ماننے کے لیے ڈال رہی تھی۔ ہر طرح سے وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا امتحان کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر امیری سے آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ وہ کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور کسی کو غریبی دے کر آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ وہ کتنا اس پر صبر کرتا ہے۔ آگے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ اسی طرح حجت میں، گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور پھر وہ سوال کرتے ہیں کس چیز کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، حاضا، یہ، الوعدہ، وعدہ، ان، اگر، تم ہو تم صادقین، سچے۔ اب یہاں پر کیا دیکھ رہے تھے کہ ہم، کیونکہ وہ کفار قیامت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہا کرتے تھے پھر تم کیوں قیامت نہیں لاتے؟ اگر واقعی میں اگر تم سچے ہو، حق پر ہو، اور ہم جھوٹے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، تو آخر بتاؤ کہ تم کیوں نہیں لاتے؟ جس قیامت کا تم ذکر کر رہے ہو تو کیوں نہیں لاتے؟ اچھا اگر نہیں لاتے تو یہ تو بتاؤ کہ وہ کب آئے گی، اس کا مخصوص پرٹیکولر ٹائمنگ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ ہر چیز ہمیں بتاؤ تاکہ ہم تیاری کر لیں۔ تو اصل ان کا یہ کہنے کا مقصد، یہ بولنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ سیریس تھے قیامت کو لے کر کے واقعی میں وہ پلٹنا چاہ رہے ہیں یا وہ قیامت کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ محض جھٹلانے اور مذاق اڑانے کے لیے وہ کہتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت فوراً نہ آئے گی۔ ان کے کہنے سے ان کو اندازہ تھا اس بات کا کہ ہم کہیں، پھر جب وہ قیامت کو نہیں لا سکیں گے تو ہم کہیں گے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر یہ جو ہم نے کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ ان کنتم صادقین، اگر یہ الفاظ جو ہیں ان کے، یہ الفاظ یہ تھا کہ جھوٹ کو ثابت کرنے پر، الفاظ ابھارنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم اللہ رب العالمین اس میں ان کے اس اعتراض پر کہ قیامت کو لانے پر، اس سوال پر کیا جواب دیں۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ ما، نہیں، ینظرون، وہ انتظار کرتے، نون زو را اس کا مادہ ہے، وہ انتظار کرتے، انتظار کرنا، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر، صیحۃ، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے ہمارے پاس، چیخ کو کہتے ہیں، ایک پکار یا چیخ کو، واحدۃ، ایک، واحدہ ایک اصل میں ہوتا ہے، یہاں تا مربوطہ، یہ مؤنث، یہاں پر بھی تا مربوطہ آیا ہے تو اسی کی صفت ہے، تو اسی لیے یہاں پر بھی تا مربوطہ آیا ہے۔ صیحۃ، صیحۃ، ایک آواز یا چیخ یا پکار، واحدۃ، ایک، زور، ایک۔ اب یہاں پر ہم اس کو زور کی تاکید میں بھی لا سکتے ہیں، زور کی آواز یا زور کی پکار یا زور کی چیخ۔ تاخذہم، حمزہ، خا، زال اس کا مادہ ہے، پکڑنا، تاخذو، پکڑے گی، ہم ان کو، پکڑے گی ہم ان کو، وہ جبکہ، یا اور، عطف یہ یہاں پر ہم نے جبکہ معنی میں لیا ہے، اور وہ یا جبکہ وہ، یقسمون، یخصمون، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، خا، صاد، صاد اس کا روٹ ورڈ ہے، جھگڑا کرنا، جھگڑنا، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔
اب یہاں پر کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک زور کی آواز یا چیخ کا جو آ پکڑے گی، جو پکڑ لے گی یا آ پکڑے گی یا پہنچ جائے گی، ہم ان کو وہ اور ہم وہ یقسمون آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ تب کیا ہوگا؟ تب لا نہ یستطیعون وہ طاقت رکھیں گے، نہ وہ طاقت رکھیں گے کس چیز کی؟ توصیتاً وصیحت کرنے کی، و اور لا نہ الا طرف اہل والے ہم اپنے، اہل ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، گھر والے، گھر والوں، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اہلی گھر، گھر والوں کی، الا طرف ہم اپنے، یرجعون وہ لوٹ ہی سکیں گے، رجا را جیم آئین مانا پلٹنا لوٹنا، وہ لوٹ ہی سکیں گے۔ تب نہ وہ طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی اور نہ اپنے گھروں والوں کی طرف وہ لوٹ سکیں گے۔ اب اللہ رب العالمین یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کے جواب میں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت یہ ٹائم آئے گی، یہ ٹائم ہے اس کا، یہ وقت ہے یا یہ تاریخ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب آگے کی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے سامنے قیامت کی چند ہولناکیوں کا منظر پیش کیا، بتا دیا کہ کیسے کیسے قیامت ہوگی، کیا ہوگا۔ اب یہاں پر پہلی چیز جو قیامت کے بارے میں بتائی گئی، کہا صیحۃ واحدہ، ایک زور کی آواز، ایک خطرناک چیخ۔ اس سے مراد ہے اسرافیل علیہ السلام کا پہلی دفعہ سور میں پھونکنا، جس سے کیا ہوگا؟ تمام مخلوق مر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین کو کوئی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنا پوچھ رہے ہو کفا بار بار کہ قیامت کب آئے گی، کیا ہے ہمیں تیاری۔ ایسا اللہ تعالیٰ کو نوز باللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو تیاری کرنی پڑے گی، لمبی چوڑی تیاری کرنا ہے، قیامت آنے والی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ صرف ایک مرتبہ سور میں پھونک دیا جائے گا، جس کی چیخ کی وجہ سے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور تمام کی تمام مخلوق مر جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آ پکڑ لے گی ان کو، یعنی ایک معمولی سی چیخ ہوگی، ایک سور ہوگا جس کی وجہ سے یہ سارا ہوگا۔ ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم نے حدیث کے مفہوم میں دیکھا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام پکڑ کر رکے ہوئے ہیں، بس اللہ کے حکم کی تابع ہے کہ بس اللہ جیسے حکم دے وہ سور میں پھونک مار دے اور یہ دنیا تباہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی اتنی جلدی ہوگی، اگر اللہ بس حکم دیں گے تو اتنی جلدی یہ دنیا جو ہے مٹ جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ قیامت وہ نہیں ہے کہ تمہیں ہم ٹائم بتائے، تمہیں وقت بتائے، پھر تمہیں مہلت ملے، پھر تم آہستہ آہستہ کوئی کام کرو، ارے قیامت ادھر سے آ رہی ہے چلو اب سدھر جاؤ، اب توبہ کر لو، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت ایک جھٹکے سے ایسے آئے گی کہ جس سے دیکھ کر وہ کچھ بھی سنبھل نہیں سکیں گے، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، پورے زور و شور سے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے یا بحث کر رہے ہوں گے یا کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوگا، تو اچانک ایک چیخ سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک ایسی چیخ آئے گی کہ جو ان کو نہ ہی وصیت کرنے کا ٹائم ملے گا اس میں، نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، نہ ہی مطلب وہ کچھ توبہ یا استغفار کر سکیں گے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ قیامت آئے گی۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی اچانک اور اتنی تیزی کے ساتھ قائم ہوگی کہ آدمی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا، پھر برتن اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی وہ سودا کر ہی نہیں پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ آدمی اپنے ہاؤس کی رپائی کر رہا ہوگا، یعنی جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں، اس میں ابھی وہ واپس نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی اتنی تیزی کے ساتھ قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہوگا کہ قائم ہوتے ہی یعنی استطاعت رکھنا، کسی چیز کی قابلیت رکھنا، یعنی اس چیخ اور پکار کے بعد انہیں اتنا بھی ٹائم یا اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کچھ وصیحت کر سکیں،
हाँ, या जो बाहर हैं वो अपने घर वापस जा सके, बल्कि जहाँ भी जो भी कहीं भी मौजूद होगा वहीं पर कयामत आ जाएगी, वहीं उसको कयामत घेर लेगी। यानी कोई चीज की मोहलत नहीं मिलेगी कि नहीं रुकिए मैं कुछ वसीयत करूं अपने, क्योंकि इंसान को फिक्र वही रहती है ना। वसीयत इंसान किस चीज की करता है कि इंसान वसीयत इसीलिए करता है कि कोई चीज की उसको जो चीज उसको अजीज है, या जिस चीज को चाह रहा है कि वो वसीयत कर कर जाए कि वो चीज उसके मरने के बाद भी पूरा हो, वो सोचेगा कि मैं ऐसा कुछ वसीयत करूं। या वो सोचेगा अगर बाहर कहीं है तो मैं घर की तरफ लौट जाऊं, अपने घर वालों की तरफ लौट कर करूं। तो कोई भी फायदा नहीं होगा। ये ऐसी खतरनाक एक चीख होगी, ऐसा मंजर होगा, ऐसा आलम होगा। जो बाहर वो अपने घर के बाहर ही रहेगा, उसको घर पर वापस आने तक का भी मोहलत नहीं मिलेगी। यानी इतनी जल्दी कयामत कायम हो जाएगी, बल्कि जो जहां कहीं भी है मौजूद वहीं उसको धर लिया जाएगा, कयामत वहीं उसके ऊपर नाजिल हो जाएगी। ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं होगा कि नहीं भाई हमें टाइम है, थोड़ा सा हम कयामत को देख लें, देख कर आ रहे हैं, थोड़ा हमें वसीयत करने का टाइम मिल गया, थोड़ा हमें अपने घरों की तरफ लौटने का टाइम मिल गया। कोई चीज नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि कयामत, अब हर इंसान की कयामत उसी वक्त है जब उसकी मौत है। हमारे जैसे ही मौत के फरिश्ते को देखने से पहले, इसीलिए तौबा भी कबूल है। इंसान मौत के फरिश्ते को देखने के बाद अगर तौबा भी करने के लिए आए तो उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। जैसा फिरौन, जब देखा फिरौन ने कि मूसा अलैहिस्सलाम जब पानी से निकल गए, दरियाई नील से पार हो गए, तो उसको भी लगा कि मैं भी पार होऊंगा। अपने तकब्बुर और किब्रियाई में उनके पीछे निकल पड़ा, और बीच समंदर में जब वो गर्क होने लगा, जैसे उसने मौत के फरिश्ते को देखा तो कहने लगा कि ऐ मूसा, मैं तेरे रब पर ईमान लाता हूँ। लेकिन उसकी उस वक्त की तौबा कबूल नहीं की गई। तौबा असल कबूल कब है, मोहल्लत कब तक है जिंदगी में, कि इंसान की मौत से पहले, मौत के फरिश्तों को देखने से पहले हम सोच ले कि नहीं अभी जवानी है, ऐश कर लो, जवानी में हम अपनी जिंदगी को मनमानी तरीके से गुजार लो। बुढ़ापा तो है ही, देख लेंगे बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे। एक मेंटेलिटी हमारी ऐसी भी होती है, एक सोच इस तरह से भी होती है हमारे माशरे में कि नहीं है अभी बच्चा ही है, करने दो बच्चे को एंजॉयमेंट, अभी जवानी है, करने दो एंजॉयमेंट। वो एंजॉयमेंट करने में हम हलाल हराम नहीं देख रहे, वो गलत और सही नहीं देख रहे, हक और बातिल को नहीं देख रहे, करने के लिए छोड़ रहे हैं। तो क्या हमारे पास इस चीज की गारंटी है कि कयामत के हमें क्या वक्त का पता है, क्या टाइम का पता है, कयामत या मौत जिसे कह लीजिए, क्योंकि हर इंसान की उसके बाद से ही कयामत शुरू हो जाती है ना। मौत के बाद उसका नाम अमाल तो शुरू है, ऐसा तो नहीं है कि कयामत तक उसको रखा जाएगा महफूज। हर इंसान के मरने के बाद खत्म, शुरू है उसकी सजा और जैसा। कब्र से ही सवालात का सिलसिला शुरू होगा, वहीं से ही अजाब का सिलसिला शुरू होगा। अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह ताला हमसे आसान हिसाब किताब ले। तो कयामत तो हर इंसान की उसके मौत के साथ ही है। तो हमने अपनी मौत की क्या तैयारी की है? अभी कुफार वहां पर सवाल कर रहे हैं, ये आयत लेकिन हमसे भी मुतालबा कर रही है कि हमने वो मौत की क्या तैयारी की है, हमने क्या किया है मौत के लिए, हम तैयार हैं, हमने क्या तैयारी कर रखी है। हम दुनिया में इतने मगन हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमें कयामत एक पर्टिकुलर टाइम पर ही हम तैयार होंगे, तब कर लेंगे बुढ़ापे में बैठकर। चलो अब है बुढ़ापा, जवानी तो हमने गुजार दी, अब गुनाहों की माफी मांगो, अब निकलो हज पर, अब निकलो उम्रा पर, और अब हम तस्बीहां गिनते बैठो, अब जय नमाज बिठाकर बैठो। एक हम सोचते हैं, एक तबका हमारे समाज में एक ऐसा मौजूद है जो पर्टिकुलर यही चीज को समझता है, नहीं करने दीजिए, अब तो एंजॉयमेंट के दिन से, बुढ़ापे में तो है ही करना, अल्लाह अल्लाह। नहीं है किसी को आज तो वो कॉन्सेप्ट भी नहीं रहा कि उस वक्त तक रहेंगे जिंदा या 1780s में मरेंगे। कुछ भी नहीं, जवानों की मौत तो सबसे ज्यादा है। तो हमें अपनी मौत की तैयारी करना है। किसी को अपने मौत के बारे में पता नहीं, अगली सांस पर हमारा इख्तियार नहीं है, उसका हमें पता नहीं है। तो हम कैसे दावे कर सकते हैं कि हम तब जाकर नेकी करेंगे? हमें अभी से अपने हक को पहचानना है, हमें अभी से अल्लाह ताला के बताए हुए अहकाम के मुताबिक ही जिंदगी गुजारना है। बच्चा है कर कर हम बच्चे को भी ना सोचे कि नहीं कर लेगा जब होगा बड़ा, अब इंजॉय, अब करने दीजिए जिस तरह से भी। नहीं, अभी से हमें तरबियत करना है, तभी जाकर बच्चों को बड़े होने पर भी वो चीजें उन्हें नागवार या सख्त नहीं गुजरेंगी। तो हम तरबियती पहलू के हिसाब से देखिए, हम देखिए कि हमने क्या तैयारी कर रखी है आखिरत की, हम किस तरह से, क्योंकि वो आखिरत ऐसी है कि एक लम्हे के लिए भी मोहल्लत नहीं मिलेगा। अब देखिए, हादिसाती मौत होते हैं इतनी ज्यादा, ये कि आप सोचिए कि तस्वुर कीजिए कि मोहल्लत मिली होगी। विद इन सेकेंड हाल ही में हमारे पास जो अभी हुआ है प्लेन क्रैश का वाकया, आप सोचिए सब के सब कितनी बड़ी तादाद में लोग मर गए विद इन सेकेंड टेक ऑफ के बाद।
یہ ہمارے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں سے ہم سبق لیں کہ آپ سوچیے کہ ان لوگوں کو ایک لمحے بھر کا بھی اندازہ ہوگا، اس میں آپ نے اسٹوریز دیکھی ہوں گی کیسے کیسے خاندان خوشی خوشی کوئی سیٹ ہونے کے لیے جا رہا تھا، کوئی جاب کے لیے تھا، کوئی مطلب وہاں پر سیٹلمنٹ تھا کسی کا، کوئی کسی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، کوئی مطلب ہر چیز دیکھیے آپ کتنی خوشی سے لوگ نکلے ہوئے تھے، کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ تو ان کا آخری لمحات ہیں۔ تو کسی کو مہلت یا ٹائم ملا ود ان سیکنڈ کے اندر وہ پلس سمجھا بھی نہیں ہوگا کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے، کہ توبہ کی مہلت ملی، کہ کسی کو اس بات کی مہلت ملی کہ ہم جو ہے کچھ وصیت کر سکیں، یا کسی کو اس بات کا وہاں پر ٹائم ملا کہ جو نہیں تھے گھر سے باہر کہ گھر کی طرف ہم لوٹ جائیں، ہمارے گھر والوں کے پاس جائے، تب آنا موت، کسی کو بھی نہیں، ود ان سیکنڈ سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ پلٹ گیا اللہ کی طرف، سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو ہم ہر وقت ہمارے اعمال اس طرح سے کریں کہ یہ پتہ نہیں کہ ہمارا آخری عمل ہو، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا پڑے، کیونکہ آج زندگیوں کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حادثاتی موت سے حفاظت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے، عافیت والی موت دے، اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن یہ چیز ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کو ہر دم پیش نظر رکھیں، کیونکہ وہ منظر ایسا ہوگا جو ہمیں ایک پل بھر کے لیے بھی مہلت نہیں دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہ نفخہ، اور پھونکا جائے گا، وہ نفخہ اور پھونکا جائے گا، وہ یہاں پر عطف ہے، نفخ نون فا اور خا مادہ ہے، پھونک مارنا، وہ نفخہ اور پھونکا جائے گا، فی حرف جر میں، السور سور میں، سور پتا ہے یہ ہر وہ چیز مطلب جس میں پھونکنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے سائرن کی یا بیگل کی آواز، اس طرح سے کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں اصل میں، یہ ہر وہ چیز ہے جس میں پھونک سے آواز پیدا ہو۔ کو ایکائک یا بس یا پس، ایزا جب یا اچانک یا ایکائک، ہم وہ، من سے، الاجداثی قبروں سے، الاجداثی یہ جمع ہے الاجداثی جدس کی قبریں، ٹھیک ہے، من سے الاجداثی، اور یہ جمع ہے جدد قبروں کی، قبر کی، الاجداثی قبروں سے، الا طرف، رب ہم اپنے، الا ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون نون سین لام، ینسلون نون سین لام، پرندوں کے یا جانوروں کے اون، ٹھیک ہے، الگ کرنا، ان کو الگ کرنا، اگر لغوی معنی دیکھیں گے تو تیزی سے الگ کرنا، یا ان کو الگ کرنا، یا گرنا، یا الگ ہونا، یا تیز چلنا، ٹھیک ہے، اصل میں استعمال کرتے ہیں پرندوں یا جانوروں کے ان کو الگ کرنے کے لیے، لیکن یہاں معنی ہوں گے الگ کرنے کے، یا تیزی سے چلنے کے، ٹھیک ہے، یا گرانے کے تیزی کے ساتھ، تو یہاں پر ہے تیزی سے دوڑیں گے، ینسلون تیزی سے دوڑیں گے۔ اب یہاں پر بات ہوئی کہ نہ ہی انہیں مہلت اور ٹائم ملے گا، یہ ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ پہلا یہ سور ہوگا ایک زور کی آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہاں پر قیامت کا ذکر ہے، اور ہم نے تشریح میں قیامت کے ساتھ اپنی موت کا بھی ذکر دیکھا تھا، کہ کیونکہ ہر انسان کی قیامت اس کے موت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دوسرے سور کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب دوسرا پھونک دیا جائے گا سور میں، تو کیا ہوگا، ایکائک سب لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے، یعنی دوسری دفعہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو اچانک سب کے سب لوگ کیا ہوں گے، اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ سور کتنی مرتبہ اس میں پھونکا جائے گا اور اس کا عرصہ کتنا ہوگا، کیا ہوگا، وہ ساری چیز کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی ہوگا، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسا کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ اوپر کچھ بھی مہلت ایسی نہیں ملے گی کہ نہیں بھائی رک جاؤ کچھ کرو، یہ سارے کام جو ہوں گے بہت تیزی کے ساتھ ہوگے۔ اب یہاں پر دوسرے سور کا جو ذکر ہو رہا ہے، جس سے مراد مردے جو ہیں تمام اٹھیں گے، جی اٹھیں گے، مطلب ان کو زندگی دی جائے گی، اور وہ تیزی سے اپنے رب کی طرف چلیں گے، یعنی اتنی تیزی سے چلیں گے کہ گویا کہ وہ اپنے کسی منزل مقصود کی طرف، جیسا ہمیں پتا ہو
جیسا کسی چیز کا ہمارا ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتا ہو، ہماری منزل کا ہمیں پتا ہو، تو کہیں پر اسٹاپ کے بعد جب ہم اترتے ہیں تو اس کی طرف اتنی تیزی سے بھاگیں گے. اب جیسا ایگزامپل کے طور پر ہم بچوں کا ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ان کا جو ہے ایگزام کا مقام اس اسکول میں یا اس جگہ پر ان کا ڈیسٹینیشن دیکھے، تو پرٹیکولر ایریا میں ان کو اتارنے کے بعد بچے اس طرح سے لپکیں گے ایگزام دینے کے لیے، جلدی کریں گے کہیں ان کا لیٹ نہ ہو جائے پیپر کو، کتنی تیزی سے بھاگیں گے. تو اس طرح سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جس دن قبروں سے نکل کر اس تیزی سے چلیں گے کہ گویا کہ وہ اپنی منزل کی طرف لپک رہے ہیں، اتنی تیزی سے اٹھیں گے. یعنی دنیا میں جو انکار کرتا تھا انسان، جو مشرکین انکار کرتے تھے کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو ہمیشہ انکار کرتے تھے کہ کیسے ہم قبروں سے اٹھیں گے، ہاں جب کہ مریں گے ہم، سڑ گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، ہمارا جسم آلودہ ہو جائے گا، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو آج دیکھیے یہ حال ہوگا کہ آج وہی ہم انسان جس کو دنیا میں انسان جو کفار مشرکین جس کو جھٹلا رہے تھے، آج وہ اتنی تیزی سے بھاگیں گے، اتنی تیزی سے بھاگیں گے کہ بس یہ ہوگا کہ ان کا منزل مقصود وہیں پر ہے، اسی کی طرف وہ پلٹ رہے ہیں. چیز اتنی تیزی کے ساتھ ینسلون یعنی تیزی کے ساتھ وہ اپنی رب کی طرف لوٹیں گے، قبروں سے نکلتے ہیں. پھر وہ لوٹ کر کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہے افسوس ہم پر. قالو، وہ کہیں گے یا ویلنا. یہ آیت ہم کل لے لیتے ہیں کیونکہ وقت کی کمی کے باعث کہیں یہیں پر اسٹاپ نہ ہو جائے. اسی آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں تک کہ کس طرح وہ قبروں سے لوٹیں گے. تو یہ چیز ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ تیزی کے ساتھ قبروں کی طرف قبروں سے اٹھ کر لوٹنا، اور یہ دوسرے سور کا مرحلہ ہوگا. تو اس میں ہمیں ایک چیز کیا سمجھ آئی کہ سب مخلوق، ساری مخلوق جو ہے اس میں پلٹے گی، ساری مخلوق کو جو ہے زندہ کیا جائے گا، ساری جو ہے قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے. صرف انسان ہی نہیں، ہر ہر ایک اس میں لوٹے گی، ہر ایک لوٹ کر اپنے رب کی طرف اس تیزی کے ساتھ بھاگیں گے جیسا یہی ان کا منزل مقصود ہے. تو آج کی آیتوں پر ہم نے دیکھا کہ یہ وقت، یہ لمحے ایسے ہوں گے جو ہمیں تھوڑا سا بھی مہلت نہیں دیں گے کہ کچھ ہم تیاری کریں، کچھ وصیحت کریں، یا کچھ ہم اپنے گھر والوں کی طرف پلٹیں، یا ہم توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے. یہ ساری چیزیں، یہ سارا وقت اتنی تیزی کے ساتھ ہوگا کہ انسان کو رائی کے دانے کے برابر کسی چیز کی مہلت نہیں ملے گی. تو اس دنیا میں جو ہمیں وقت ملا ہے اس کو ہم غنیمت جانیں، غنیمت جان کر اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اسی لیے روزانہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، استغفار کریں. اپنے کبیرہ اگر گناہ ہم نے کچھ کیے ہیں تو اس پر توبہ کریں، چھوٹے گناہوں کی ہم معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کیونکہ وہ ساری دیکھیے کیفیت کس طرح سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا بنائے. وہ یقولون، وہ اور یقولون، وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، حاضا، یہ، الوعد، وعدہ، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، ماں، نہیں، ینظرون، وہ انتظار کرتے، ینظرون جمع واؤن کی وجہ سے ہم نے کیا، نہیں وہ انتظار کرتے، الا، مگر یا سوائے، صیحتن، آواز، ایک زور کی آواز، یا زور کی چیخ، یا زور کی پکار. تینوں ہم معنی لے سکتے ہیں، پکار یا آواز یا چیخ. ٹھیک ہے. واحدتن، ایک، صیحتن واحدتن، ایک زور کی آواز کا، تاخذو، جو پکڑے گی، جو پکڑ لے گی، دبوچ لے گی، لے لے گی، ہم، ان کو، وہ، جبکہ ہم، وہ، یخصمون، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یخصمون، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. تب، تب، تو، لا، نہ، یستطیعون، وہ طاقت رکھیں گے، یستطیعون، وہ طاقت رکھیں گے، توصیتاً، وصیحت کرنے کی، توصیتاً، وصیحت کرنے کی، وہ، اور، لا، نہ، الا، طرف، اہلی، اپنے گھر والوں کی، ہم، اپنے، وہ، اور،
ला ना इला तरफ अहली घर वालों की हिम अपने अब और ना अपने घर वालों की तरफ यरजिऊन वो लौट ही सकेंगे वो और नुफिखा फूंका जाएगा नुफिखा फूंका जाएगा फी में असूर सूर सूर में फ तो इजा एकाएक या जब हम वो मिन से मिन से अल अजदासी कब्रों अल अजदासी कब्रों मिनल अजदासी कब्रों से निकल कर अब यहाँ पर सिर्फ कब्रों से है अपनी कब्रों से निकल कर मानी को समझने के लिए हम तर्जुमा करेंगे फ़इज़ा तो एकाएक या जब हम वो मिनल अजदासी वो अपनी कब्रों से निकलकर इला तरफ रब्बी रब हिम अपने इला रब्बी हिम अपने रब की तरफ यनसिलून तेजी से दौड़ेंगे यनसिलून तेजी से दौड़ेंगे अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो भी हक बात हमने कही अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह कबूल फरमाए जो गलती कोताही अपनी मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से अल्लाह दरगुजर फरमाए अल्लाह हम तमाम से आसान हिसाब किताब ले सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।